آپ احباب کے سامنے جو وقت گزارنے کا موقع مجھے نصیب ہو رہا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کس حوالے سے آپ احباب کے سامنے گفتگو کی جائے، تو چونکہ آج 2 رجب المرجب ہے اسلامی لحاظ سے، اور گزشتہ جو اسلامی مہینہ ہم نے گزارا ہے وہ جمادی الثانی کا تھا، جمادی الاخر کا تھا۔ ان 2 مہینوں کے اندر 2 عظیم نسبتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ 22 جمادی الثانی کو تاجدار صداقت خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین، یار وار رسول، یار مزار رسول، ہم راز و ہم زیاد مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال باکمال ہے۔ اور اسی رجب کے مہینے میں شیر خدا حیدر کرار باب مدینۃ العلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم ولادت بھی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے اور اہل سنت کے علماء بھی موجود ہیں۔ آج کل اس ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے عقائد انتہائی پرخطر دور سے گزر رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق اہل سنت کے عقیدوں کی ترجمانی کرتا پھر رہا ہے، اور ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق ایک نئی فکر عوام کے سامنے رکھے جا رہا ہے۔ اس ماحول کے اندر تاریخی روایات سے نکل کے من گڑھت قسم کے قصے اور کہانیوں سے نکل کے ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام کو وہ عقیدہ دیا جائے، وہ فکر دی جائے، وہ سوچ دی جائے جو قرآن حکیم کے اندر رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے ساتھ ہمیں وہ تعلیمات نصیب ہوئی ہیں، تاکہ ہر شخص کو رب کائنات سچا اور سچا عقیدہ نصیب فرما دے۔ اگر آپ لوگوں کے عقیدے غلط ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں جو وارثان منبر و محراب ہیں۔ اگر آپ لوگ کسی غلط راستے کے اوپر جا رہے ہیں اور اس راستے سے کسی حکمت کی وجہ سے اگر علماء اہل سنت وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے رہنمائی اور ترجمانی کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن جہاں غلط عقیدہ رکھنے والا مجرم ٹھہرے گا، وہاں پہ ہمارے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوگی کہ آپ لوگوں نے صحیح عقائد کیوں نہیں کی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لاکھوں کا اجتماع، لاکھوں کا ہجوم جو غلط راستے پہ جا رہا ہو، اس ہجوم میں چلنے سے بہتر ہے کہ بندہ تنہائی چلتا رہے لیکن اکیلا چلتا رہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہجوم دیکھتے ہیں، ہم جمع غفیر دیکھتے ہیں، ہم نعرے دیکھتے ہیں، ہم وسیع تر لنگر دیکھتے ہیں، ہم محفل کے اندر جو ایک کیفیت مچی ہوتی ہے ہم اس کیفیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیفیتیں، یہ لنگر، یہ ساری کی ساری چیزیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس دور کے اندر ہمارا جو عقیدہ ہے، جسے ہم اہل سنت کا عقیدہ کہتے ہیں، ہمارے اس عقیدے کے اوپر گرد و غبار کو ڈال کے ہمارے عقیدے کو لوگوں کے سامنے دھندلا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہر کوئی کہتا ہے یار فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ہر اہل سنت کی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا خطیب جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر آپ لوگوں کے سامنے جو خطبہ پڑھتا ہے، اس خطبے کے اندر وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا
مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ جارے من عربی و من عربی نمی دانم، کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا محبوب عرب کا رہنے والا ہے، مجھے عربی آتی ہی نہیں۔ مولوی صاحب عربی میں کچھ کہتے ہیں، ہمارے سامنے زبانی کلامی کچھ کہتے ہیں۔ مولانا صاحب عربی اگر میرے محبوب کی زبان ہے، میرے محبوب کے شاعر کی زبان ہے، اس زبان کے اندر جب تو منبر رسول پہ بیٹھتا ہے تو بات تو عربی کے اندر تو لوگوں کے سامنے عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انبیاء کے بعد، کائنات عرشی کے بعد اگر کوئی افضل ہستی آئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی آئی ہے۔ لیکن جب مجلس میں بیٹھتا ہے، جب محفل میں بیٹھتا ہے، جب رونق محفل ہوتا ہے، جب نعروں کی سب میں چلا جاتا ہے، پھر عوام کے سامنے عقیدہ اہل سنت کو تو بیان کیوں نہیں کر رہا ہوتا؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ احباب کے سامنے، وقت مختصر ہے لیکن چند باتیں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں جا کے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ واقعتاً قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یا ہم نے اپنے عقیدے کو بگاڑ کے ناتخانوں کے پیچھے لگ کے۔ میں تو کہتا ہوں ایک جگہ پہ میں نے ایک ناتخان دیکھا، قمیض بھی عجیب قسم کی، شلوار بھی عجیب قسم کی، پگڑی بھی بالکل رنگ برنگی۔ تو میرے ساتھ ایک بڑے عجیب قسم کے جو ہے وہ ظریفانہ طبع کے مالک ایک عالم صاحب بیٹھے تھے، تو وہ کہنے لگے لگ ایسے رہا ہے کہ شلوار جو ہے وہ بہن کی پہن آیا ہے، رنگ سے لگ رہا ہے، قمیض لگ رہا ہے کہ بھابھی کی پہن آیا ہے، اور دوپٹہ لگ رہا ہے کہ برکت کے لیے ماں کا سر پہ باندھ کے آیا ہے۔ حالت ایسی تھی، رنگ شلوار کا اور قمیض کا اور سر پہ باندھے ہوئے امامے کا رنگ اور، لیکن وہ بیٹھ کے میرے عقیدے کی ترجمانی کر رہا تھا، عقیدہ اہل سنت کو بیان کر رہا تھا۔ نوٹوں کی نشاور میں، نعروں کی گونج کے اندر، عوام کی سماعتوں کے ساتھ جو آواز ٹکرا رہی تھی، وہ اہل سنت کے سٹیج پہ اہل سنت کا عقیدہ بیان نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اہل سنت کے سٹیج پہ رہ کے اہل سنت کے عقیدے کے خلاف عقیدہ بیان ہو رہا تھا۔ رب کائنات نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں پہلے محمد کی پہچان کرو کہ محمد کون ہے؟ رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، تم سے ممتاز ہو گیا، ہر لحاظ سے وہ تمہارے کسی معیار کے نہ بڑے بھائی کی طرح ہے، نہ ادب و احترام کے اندر تم جس طرح عام زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہو، محمد کو اس زاویہ نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اس کا معیار دیکھو، اس کا منصب دیکھو، اس کا سٹیٹس دیکھو کہ وہ اللہ کا رسول بن کے کائنات کے اندر تشریف لا رہا، وہ اس ذات میں نہیں جاتا۔ اور والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے محمد کے جھرمٹ میں جتنے بھی لوگ آئے جنہیں رب کائنات نے درجہ صحابیت عطا فرمائی، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابی ہوتا کون ہے، حدیث مبارکہ کی زبان کے ساتھ رب کائنات آپ کو پہچان عطا فرما دے کہ صحابی کن لوگوں کو رب نے چن چن کے بنا رکھا ہے، کن لوگوں کو بنا کے رکھا ہے۔ فرمایا کہ جو بھی میرے محمد کے ساتھ آئے صحابی بن گئے۔ صحابی صاحب کو کہتے ہیں جو ساتھ ہوتا ہے، والذین معہ کا معنی بھی صحابی ہے، جو میرے نبی کی صحابیت میں آیا۔ اشداء علی الکفار، ان کے دلوں کی کیفیت کوئی مولوی بیان نہیں کر رہا، کوئی عالم بیان نہیں کر رہا، کوئی مفسر بیان نہیں کر رہا، ان کے دلوں کی کیفیت کو میرا رب بیان فرما رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ان کے دل ایسے ہیں کہ دشمن کے لیے سخت ہے، آپس میں نرم دل ہے، فرما رہا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے آئیے، رب کائنات کے محبوب کریم نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی اصحابی وَإِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لِي اصحابی۔ میرے بھائی صحابی کی تعریف میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، اگر منطق کی زبان کے اندر
لغت کی زبان کے اندر، فقہ کی زبان کے اندر، تفسیر کی زبان کے اندر، حدیث کی زبان کے اندر، تو شاید آپ لوگوں کو سمجھنے کے اندر کوئی نہ کوئی اس کے اندر آپ تعبیر و دلیل نکال سکتے ہیں۔ میں سادی سی تعریف آقا کریم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو صحابی کی تعریف بتا دیتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا ان اللہ اختارنی، رب نے جس طرح مجھے چنا، اختیار فرمایا، 1.25 لاکھ انبیاء بنائے، اس میں صفی بھی آئے، اس میں نجی بھی آئے، اس میں زبی بھی آئے، اس میں ابراہیم بھی، خلیل بھی آئے، اس میں کلیم بھی آئے، اس میں ہر قسم کی شان لے کے انبیاء کائنات میں تشریف لائے۔ ہر نبی اپنے مقام کے لحاظ سے، ہر نبی اپنے مرتبے کے لحاظ سے، ہر نبی اپنے علم کے لحاظ سے، ہر نبی اپنی عزت کے لحاظ سے ایک نئی سے نئی شان لے کے اس کائنات کے اندر تشریف لایا ہے۔ لیکن ان 1.25 لاکھ انبیاء کے اندر امام الانبیاء ایک آیا، ان 1.25 لاکھ انبیاء کے اندر سید الانبیاء بن کے ایک آیا، ان 1.25 لاکھ انبیاء کے اندر خاتم الانبیاء بن کے ایک آیا۔ اور جس طرح رب نے 1.25 لاکھ انبیاء کے جھرمٹ میں جسے امام بنانا تھا وہ کوئی اور نہیں، رب نے مجھے منتخب فرمایا۔ جس طرح 1.25 لاکھ انبیاء کے جھرمٹ میں رب نے ایک کو قائد بنانا تھا، ایک کو سید بنانا تھا، ایک کو آقا بنانا تھا، رب نے کسی اور کو نہیں بنایا، رب نے وہ مجھے شان عطا فرمائی ہے۔ جس طرح 1.25 لاکھ انبیاء کے جھرمٹ میں رب نے ایک کو خاتم الانبیاء بنانا تھا، رب کائنات نے کسی اور نبی کو یہ شان نہیں عطا فرمائی، رب نے یہ منصب مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ نہیں کہ قرآن اندازی کی گئی، آدم سے لے کے محمد سید الانبیاء علیہ السلام تک سارے انبیاء کے نام پرچیوں پہ لکھ کے یا قرآن اندازی کی گئی، میرا نام حادثاتی طور پہ نکل آیا کہ اسے بنا دو، نہیں۔ آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے اختارنی، مجھے چنا، اختیار فرمایا، رب کی مرضی تھی کہ محبوب آدم پہلا، ابراہیم 40,000 نبیوں کا باپ، زبی کی بھی بڑی شان، کلیم کا بھی بڑا مرتبہ، عیسیٰ کی بھی بڑی عظمت، لیکن اے محبوب 1.25 لاکھ انبیاء کے اندر جسے چن کے میں نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ توقیر عطا فرمائی ہے، یہ وجاہت عطا فرمائی ہے، یہ سیادت عطا فرمائی ہے، یہ قیادت عطا فرمائی ہے، یہ امامت عطا فرمائی ہے، کوئی اور نہیں، تیرا اور میرا آقا سید آمنہ کا لال اللہ نے پیدا فرمایا۔ آقا کریم نے فرمایا، بہت بڑا طویل سے طویل ہوتا چلا جائے گا، لیکن میں اپنے وقت کے اندر رہ کے عقیدہ دینا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ بات سمجھ آ گئی، جس طرح رب نے انبیاء کے گھروں میں مجھے چنا، منتخب فرمایا، مصطفیٰ بنایا، مرتضیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، اسی طرح رب کائنات میں میری امت کے اندر قیامت تک جتنے لوگ اس کائنات کے اندر آنے تھے، جنہوں نے میرا کلمہ پڑھ کے میری امت کے اندر داخل ہونا تھا، رب نے قیامت تک چن کے لوگوں کو میرا زمانہ عطا فرمایا، زمانہ عطا کر کے ان کی زبانوں کے اوپر میرا کلمہ جاری فرمایا، ان کی آنکھوں کے اندر میرا دیدار سمایا، میری مجلس کے اندر بٹھایا، پھر ان کو منصب صحابیت عطا فرمایا۔ یار میں کہتا ہوں 14 صدیاں گزر جائیں، بھوتھا اپنا بندہ دیکھے، شکل بندہ اپنی دیکھے، حیثیت بندہ اپنی دیکھے، مقام بندہ اپنا دیکھے، اور پھر بھونکے صحابہ کی شان پہ، اللہ کے بندے صحابہ کو میرے رب نے چن کے محمد کا بل عصر والا زمانہ عطا فرمایا، اور کہا سہیل روم میں کیوں بیٹھا ہے، چل میں نے تجھے چن لیا ہے، مدینہ جا، اے
چن لیا ہے، فارس چھوڑ مدینہ جا۔ پتا یہ چلا کہ اگر کلمہ پڑھنا کوئی حادثاتی طور پہ ہوتا، صحابی بننا اگر کوئی حادثاتی طور پہ ہوتا، تو جو میرے نبی کے پڑوس میں رہتے تھے وہ سارے کے سارے درجہ صحابیت پہ فائز ہو جاتے۔ لیکن مالک چن رہا ہے، مالک چن رہا ہے، مالک نے چن چن کے ہر ایک کو یہ شان عطا فرمائی ہے، ہر ایک کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اب مولوی پیمانہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور دیکھیں جی فلاں یہ ہمارے لیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہمارے لیے ہر صحابی ہمارے ایمان کا حصہ۔ لیکن یار جب درجہ بندی کی جاتی ہے، کسی کو جب کوئی سٹیٹس دیا جاتا ہے، کسی کو جب کوئی معیار دیا جاتا ہے، کسی کو جب کوئی عظمت دی جاتی ہے، کسی کو جب کوئی شان دی جاتی ہے، تو اس شان کو دینے کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے۔ میں صرف آپ احباب کے سامنے یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعد گزشتہ مہینہ گزرا ہے، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی نسبت سے میں صرف زبان علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی زبان مبارک سے جو سیدنا صدیق اکبر کی شان بلند ہوئی ہے، جو سیدنا صدیق اکبر کو مقام ملا ہے، میں صرف آپ احباب کے سامنے وہ رکھ دینا چاہتا ہوں۔ لڑائی ختم ہو جانی چاہیے، جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے۔ یار میری نہیں مانتا نہ مان، میرے مسلک کے کسی عالم کی نہیں مانتا نہ مان، جس علی کے تو نعرے لگاتا ہے اس علی کی تو مان لے۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر۔ اے لوگوں یاد رکھو، ما ولد فی الاسلام مولود، اسلام کے اندر نہ کسی ماں نے جنا ہے، قیامت تک نہ کوئی ماں جنے گی، اطہر ولا ازکا ولا افضل من ابی بکر، جو ابو بکر سے پاک ہو، جو ابو بکر سے زیادہ ازکا ہو، جو ابو بکر سے زیادہ افضل ہو، وہ ماں نے جنا ہی کوئی ایسا نہیں۔ دو قدم تھوڑا آگے آئیے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ کی کئی اولادیں ہیں، لیکن 5 ایسی آپ کی اولادیں ہیں جن سے آپ کا نسب مبارک چلا ہے۔ انہی 5 آپ کے فرزندان میں حضرت محمد بن حنفیہ کا نام بھی آتا ہے۔ آپ اپنے والد محترم سیدنا بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں ابا جان یہ تو بتا دیجئے کہ ایو خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان یہ تو بتائیے کہ امت محمدی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر افضل شخصیت، بہترین شخصیت کون ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ اٹکل پچو عقیدہ نہیں ہے، میرے بزرگوں نے، سلف صالحین نے، مفسرین ائمہ مجتہدین نے جو یہ عقیدہ بنایا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہے، یہ کوئی رات چلتے ہوئے محفل کے اندر بیٹھ کے کسی خطیب کے جملوں سے یہ عقیدہ نہیں بنا ہے، یہ عقیدہ بنا ہے تو 1400 سال کی محنت شاکہ کے ساتھ قرآن و حدیث کے نچوڑ کو رکھ کے میرے سلف صالحین نے یہ عقیدہ تیار فرمایا ہے۔ یہ کوئی رسمت تو نہیں ہے۔ سیدنا محمد بن حنفیہ، کون حنفیہ؟ مجھے کہنے دو، حضرت عباس علمدار کے بھائی محمد بن حنفیہ۔ کون محمد بن حنفیہ؟ حضرت امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ۔ کون محمد بن حنفیہ؟ حضرت حسن کے بھائی محمد بن حنفیہ۔ کون حنفیہ؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے لخت جگر محمد بن حنفیہ۔ کون محمد بن حنفیہ؟ بنو ہاشم کے جشن و جلال محمد بن حنفیہ اپنے والد محترم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ابا جان یہ تو بتائیے کہ اس امت کے اندر آقا کریم کے بعد افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہو ابو بکر، وہ ابو بکر ہے۔ آپ نے پھر فرمایا ثم قال من، ابا جی پھر کون؟ فرمایا وہ عمر، دوسرے نمبر پہ عمر ہے،
پھر فرمایا ثم قال من؟ قال عثمان. پھر تیسری دفعہ پوچھا باجے پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا وہ عثمان ابن عفان ہے. تو آپ کے چونکہ بیٹے تھے حضرت محمد بن حنفیہ، محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں آپ نے سوال کی نوعیت بدل دی. سوال اس طرح سے پوچھا کہ ممکنہ اگر کہا کہ ثم من تو کسی اور کا نام میں نہ بیان فرما دے. والد ہے، والد کی محبت ہے، عقیدت ہے. میں کہتا ہوں ہم اپنے باپ، دادا، بہن، بھائی کی عقیدت میں اپنا عقیدہ بدل لیتے ہیں، عقیدہ بدل دیتے ہیں. لیکن یار وہ تو شہر علم کا باب علم تھا، اس نے تو عقیدہ وہی دینا تھا جو آقا کریم نے ان کو عطا فرمایا تھا. انہوں نے تو فکر وہی دینی تھی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں مل رہی تھی. اب بیٹے نے سوال کی نوعیت بدل دی، اور جب چوتھا نمبر آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں ثم انت یا ابی. یہ نہیں پوچھا کہ ثم من پھر کون، آپ نے چوتھے نمبر پہ فرمایا ثم انت یا ابی. اے ابا جان، عثمان ابن عفان کے بعد پھر آپ ہیں. یار آپ کی عاجزی پہ قربان جاؤ، آپ کی عاجزی پہ قربان جاؤ. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کرم اللہ وجہہ الکریم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے کریم چہرے پہ کرم فرمایا. کیا کرم فرمایا؟ آقا کریم نے فرمایا لوگو النظر الی وجہ علی جن عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یا رسول اللہ اگر ہر شخص علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے، علی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو، تو کیا اس کے لیے بھی علی کا فیضان ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، جس علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی کی عبادت، اس علی کا ذکر کرنا بھی عبادت میں شمار ہے. نعرہ حیدری. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بیٹے نے سوال کیا نا ثم انت یا ابی، پھر آپ کا نمبر ہے، آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین. میرا کیا پوچھتا ہے، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا بندہ. یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. ذرا تھوڑا سا میں آپ کو آگے لے کے چلا جاتا ہوں. کنز الامال ایک حدیث کی کتاب ہے، 16 جلدیں ہیں اس کی، اور اسے لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت علی متقی الہندی. علی متقی الہندی کون ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بر صغیر پاک و ہند کے اندر جنہیں علم کے اندر ایک سند مانا جاتا ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے دادا استاد ہیں علی متقی الہندی، جنہوں نے کنز الامال کتاب لکھی ہے، 16 جلدیں. 13ویں جلد کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت آپ کا ایک غلام آپ کو وضو کرواتا ہے. سحری کا وقت ہے، وضو کرواتا ہے. وضو کروانے کے بعد غلام اس طرح دامن پھیلا دیتا ہے، حضور کچھ عطا فرمائیے، حضور کچھ عطا فرمائیے. تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے غلام کی یہ حالت دیکھی تو آپ مسکرانے لگے. تو غلام سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے سوال کیا ہے، مانگا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ فرماتے مانگ کیا مانگتا ہے، آپ مسکرانا شروع ہو گئے. تو غلام عرض کرتا ہے جسارت کر کے کہ حضور میں نے کوئی درخواست پیش کی ہے اور آپ نے جواب کے اندر مسکرانا شروع فرما دیا ہے، یہ تو بتائیے کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو قربان جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ، آپ نے فرمایا غلام میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے وہ اپنا وقت یاد آ گیا. میں نے بھی اسی طرح فجر کے لیے آقا کریم کو وضو کروایا، اور وضو کرنے کے بعد میں نے بھی اسی طرح دامن پھیلا کے آقا کریم کی بارگاہ میں سوال کیا، حضور کچھ عطا فرمائیے، حضور کچھ عطا فرمائیے. سل یا ربیہ، یہ تو حدیث مبارکہ ہے نا. شاید کوئی بندے کو حضور سے مانگنا شرک ہے. میں کہتا ہوں مانگا اسی سے جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، مانگا اسی سے جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور ہوتا اسی کے پاس ہے جسے رب دیتا ہے. بس سادی سی بات ہے، ہوتا اسی کے پاس ہے جسے رب دیتا ہے. مولوی جھگڑا تیرا اور میرا وہاں تک ہے جہاں تک تو عوام کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ دیکھو جی یہ داتا علی حجویری سے مانگ رہے ہیں،
دیکھو جی یہ بوڑے والے پیر سے مانگ رہے ہیں، دیکھو جی یہ گولڑے والے پیر سے مانگ رہے ہیں۔ بابا ہم ہر ایک سے اگر مانگنے والے ہوتے تو تیری طرح پہلے جا کے سعودی عرب والوں سے مانگتے۔ ہم اگر تیری طرح مانگنے والے ہوتے تو مسجد کے باہر کرسی ٹیبل لگا کے لاؤڈ سپیکر لگا کے مانگتے۔ ہمارے مانگنے کا انداز تم نے دیکھا ہے؟ بابے سو رہے ہیں مزار کے اندر، مزار کے باہر لگی ہے دیوار، دیوار کے اندر ہے مزار، مزار کے پاس کھڑا ہے مانگنے والا۔ پاس کھڑے کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ کیا مانگ رہا ہے۔ تو جب مانگتا ہے نا تو پوری دنیا بول پڑتی ہے یہ کہاں کہاں سے لایا ہے۔ بینک بول پڑتے ہیں، بینک بول پڑتے ہیں، تیرے منگتے کی جو تیری تجھے جو خراب پڑتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ ہم ہر ایک سے نہیں مانگتے، ہم اس سے ہی مانگتے ہیں جس کو رب نے دے کے رکھا ہوتا ہے۔ واللہ یوتی و انما انا قاسم، اللہ دے رہا ہے میں تقسیم فرما رہا ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی دامن اسی طرح پھیلا کے نا آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور کچھ عطا فرمائیے، تو آقا کریم نے فرمایا علی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اگر ہم سے کوئی کہے نا کوئی بزرگ کہ مانگو کیا مانگنے کہنا ہے جی بچہ نوکری لگ جائے، مال مویشی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، نظام بڑا ٹھپ ہو گیا ہے، پیسہ بالکل آنا بند ہو گیا ہے، 2-4 گاڑیاں تھی وہ بھی بس جو ہے وہ روز کام بڑا نکالتی ہیں، ہم نے تو یہی مانگنا ہے۔ صحابہ کرام نے جب بھی مانگا ہے اپنے لیے نہیں، ایسا مانگا ہے کہ قیامت تک آنے والی امت کا بھلا مانگا ہے، بھلا مانگا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آقا کریم نے فرمایا کہ علی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں قربان جاؤں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مانگا ہے تو اہل سنت کے عقیدے کا تحفظ مانگا ہے، آپ نے مانگا ہے تو سنی کی پہچان کو مانگا ہے، آپ نے مانگا ہے تو سنی کی فکر کا مانگا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ ای الناس یبدأ فی الحساب یوم القیامہ، یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ قیامت کے دن امتوں کے اندر انبیاء کے بعد سب سے پہلا شخص، انبیاء تو حساب کے لیے بلائے نہیں جائیں گے لیکن پہلا شخص جو حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا، یہ کتاب کا نام پتا ہے، مصنف کا نام پتا ہے، اس صدی کے جو اپنے آپ کو محقق مفسر مدبر پتہ نہیں کیا کیا القابات لگاتے ہیں، یہ بات کر رہا ہوں شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے دادا استاد کی، یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ زبان کھولنے سے پہلے اپنا وزن بھی تول لینا اور ان کا وزن بھی تول لینا، بات کرنے سے پہلے اپنا تعارف بھی جان لینا اور ان کا تعارف بھی جان لینا۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ نے جب یہ سوال کیا کہ حساب کے لیے یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس شخص کو لایا جائے گا؟ قربان جاؤں علی المرتضیٰ کے سوال پہ، قربان جاؤں آقا کریم کے جواب پہ، فرمایا ہوا ابو بکر۔ علی قیامت کے دن بھی جس کا پہلا نمبر ہوگا وہ ابو بکر کا نمبر ہوگا۔ آپ ہم پتہ ہے کیا پڑھتے ہیں؟ علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر۔ تو جو ہمارے سنی بعض لوگ ہیں نا جن کے اندر جراثیم ہیں، پائے جاتے ہیں جراثیم، وہ پتہ ہے بڑے میرے ساتھ کے میرے کلاس فیلو حضرت طفیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے مستند ادارے سے ہم پڑھے ہیں، لگی لپٹی بات کرنے کے قائل ہے نہیں، ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، ہم نے بھی حدیث پڑھی ہے، ہم نے بھی یہ چیزیں پڑھی ہیں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ ہم عقیدہ اہل سنت کے ترجمان بھی ہیں، عقیدہ اہل سنت کے محافظ بھی ہیں۔ لگی نہیں
توجہ ہونے لائی رکھیں سونے، ہم اس مزاج کے لوگ نہیں ہیں۔ تو جب یہ پڑھتے ہیں نا کہ علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، تو ہم جب کہتے ہیں نا جناب یہ مہربانی کریں، اہل سنت کا سٹیج ہے، خطبے میں تو ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، تو یہ پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اور نہیں جی اصل یہ جو پہلا نمبر ہے نا، یہ یہاں کی خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے نمبر سے مراد یہ ہے کہ حوض کوثر پہ علی المرتضیٰ کا پہلا نمبر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ذرا اگر آپ کا دماغ اس بات کو قبول کر لے تو میں وہ بات بھی آپ کو بتا دوں۔ جب غار کے اندر ابو بکر ساتھ تھے، آقا کریم نے فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، جب حوض کوثر پہ میں آؤں گا وہاں بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ آقا کریم مسجد نبی میں آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ابو بکر، دوسرے ہاتھ میں عمر۔ آقا کریم نے دونوں کے ہاتھ اس طرح بلند فرمائے، دونوں کے ہاتھ اس طرح بلند فرمائے۔ کوئی شخص اہل سنت کا اس بات سے انکاری ہو تو مجھے بتانا۔ ہاتھ اس طرح بلند فرما کے کہا میرے صحابیوں دیکھ لو، رب نے ہر نبی کو 2 وزیر عطا فرمائے ہیں زمین، میرے وزیر یہ ہے، ایک ابو بکر، دوسرا عمر۔ امام زین العابدین سے بھی کسی نے پوچھا تھا مسجد نبوی کے اندر وہ تھا، اس نے کہا وہ حضرت امام زین العابدین یہ جو 2 مزار ہیں آقا کے ساتھ، ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ قربان دیے ہوئے زین العابدین کے عقیدے پہ آپ نے فرمایا ان کا مقام پوچھتا ہے، ان کا مقام زندگی میں بھی وہی تھا جو مقام ان کا اب ہے۔ یہ باتیں شاید آپ کو کوئی نہ بتائے۔ ہاتھ اس طرح بلند فرمائے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، عمر کا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہاتھ پکڑ کے بلند فرمائے اور کہا کہ میرے 2 وزیر یہ ہیں۔ باقی انبیاء کے تو 2 وزیر رہے، رب نے میرے 2 وزیر زمینوں میں، 2 وزیر آسمانوں میں رکھے ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبریل و میکائیل کو رب نے بنایا ہے، اور یہاں کے وزیر میرے ابو بکر اور عمر کو بنایا ہے۔ ایک بات اور کرتا چلا جاؤں، کچھ بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں جس کی جتنی بڑی بادشاہت ہوتی ہے وزیر اتنے ہی رکھتا ہے۔ عمران خان والی بات نہیں کہ جناب بادشاہ تھوڑی تو کھانے والے زیادہ، سمجھ آئی؟ ایک وزارت کے اندر 10 بندے وزیر بنا کے بٹھائے ہوئے، جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس نے وزیر ہی اتنے رکھنے ہوتے ہیں۔ باقی انبیاء کی جتنی بادشاہتیں تھی رب نے اتنے وزیر عطا فرما دیے۔ تاجدار ختم نبوت کی جتنی بادشاہ تھی رب نے فرمایا اے احمد تیرا جھنڈا صرف کائنات ارضی پہ ہی لہرا نہیں رہا، تو حفاظت ہو تو ایسی ہو تیری پاکیزہ بیٹی پر غلط تہمت لگی جس دن خدا نے خود صفائی دی، برات ہو تو ایسی ہو، اور بتا منظر لارے سور دیوانے کی نظروں کا کہ تھا سر ان کا جھولی میں، زیارت ہو تو ایسی ہو۔ جب غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر کو ڈنگ مارا سانپ نے، تو بعض یہ روایات ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی جو موت ہوئی وہ بھی اس زہر کے اثر سے ہوئی، گویا آپ کی سری شہادت ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کی سری شہادت ہوئی، ابو بکر صدیق بھی زندہ۔ مولوی تیری عقل پہ پردے پڑ گئے، 4 وزیر جو ملے چاروں کے چاروں زندہ، اور جسے بادشاہ بنایا اس کی زندگی تیری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وزیر زندہ یا نہیں زندہ، جبرائیل زندہ یا نہیں زندہ، میکائیل زندہ یا نہیں زندہ، شہید کے رتبے میں عمر زندہ یا نہیں زندہ، شہید کے رتبے میں ابو بکر زندہ یا نہیں زندہ۔ یار جب وزیر زندہ تو پھر آقا کا مقام کیا ہوگا، آقا کی شان کیا ہوگی، آقا کی عظمت کیا ہوگی۔ میں نے کہا پہلے نمبر پہ کون آیا؟ پہلے نمبر پہ ابو بکر آیا،
ابو بکر ہوگا، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، حوض میں بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اب سچی بات ہے، آقا کریم نے ہاتھ پکڑے، 2 بجے دعا ہے، 2 بجے دعا ہے۔ مولا شریف ختم نبوت، مسئلہ یہ ہے، احمد نواز فاروقی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یار اس شخص کا یہ بیڑا کل حشر کے دن صحابہ کی جماعت بھی اٹھ کے کہے کہ یا رسول اللہ یہ بندہ ہے جس کے گھر کے اندر ہمارا بھی ذکر شان سے ہوتا تھا، آپ کا بھی ذکر شان سے ہوتا ہے۔ تو بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، سچا سچا عقیدہ مل جائے، فکر مل جائے، سوچ مل جائے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، باتیں کرنا، آپ تک پیغام پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حوض کوثر پہ ساقی یہ کوثر، علی المرتضیٰ بہت کوئی شک نہیں، اسے ہم مانتے ہیں، لیکن سچی بات تو یہ بتاؤ، 2 میرے وزیر یہ ہیں، ہاتھ اس طرح بلند فرمائے، اس لیے کہ لوگوں جس طرح غدیر خم کے مقام پہ میں نے علی کا ہاتھ بلند کر کے اس کو دکھا کے تمہیں علی کا مرتبہ بتایا تھا، غدیر خم کا جس طرح تم دن یاد رکھتے ہو، اس طرح مسجد نبوی کے اندر میں نے ابو بکر اور عمر کا ہاتھ بلند کر کے بھی تمہیں پہچان کرنا، ہر ایک کا ذکر کرنا، ہر ایک کی عظمت کو بیان کرنا۔ سچی بات آپ خود بتائیں، جب آقا فرماتے تو میرا صاحب ہوگا ابو بکر کو، تو میرا صاحب ہوگا، تو آقا کریم جب حوض کوثر پہ آئیں گے تو یہ بتاؤ ابو بکر آقا کے ساتھ پہلے آئے گا یا بعد میں آئے گا؟ ابو بکر پہلے، حوض کوثر پہ بھی ابو بکر پہلے، بات وہی کر رہا تھا، بھولا نہیں ہوں غلام، حضور عطا فرمائیے۔ آقا کریم سے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، آقا یہ تو بتائیے حساب کے لیے حشر کے میدان میں سب سے پہلے کون ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا ہوا ابو بکر، قال ثم من؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا پھر کون؟ کہا ثم عمر، پھر فرمایا ثم من یا رسول اللہ؟ جو تیسرا شخص حساب و کتاب کے لیے آئے گا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ تو آقا کریم نے فرمایا انت یا علی، اے علی تیسرے نمبر پہ تو وہاں۔ علی مرتضیٰ سوچ میں پڑ گئے، یار ہر جگہ جہاں ذکر ہوتا ہے تو عثمان تو تیسرے نمبر پہ آتا ہے، میں بھی جہاں ذکر کرتا ہوں عثمان کا تیسرا نمبر بیان کرتا ہوں۔ آج بڑی عجیب بات ہو گئی کہ آقا کریم نے ابو بکر کا نام، ابو بکر کے نام عمر کا نام، عمر کے نام کے بعد میرا نام بیان فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کا نام پیش کیوں نہیں فرمایا؟ حضرت آقا کریم سید علی مرتضیٰ سے فرماتے علی کیا سوچ رہا ہے؟ سید علی مرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ آپ ہر جگہ پہ آپ عثمان کا نام عمر کے بعد ذکر فرماتے ہیں، آج عمر کے بعد آپ نے میرا نام ذکر فرمایا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا اے علی تو نے یہ پوچھا ہے کہ حشر کے میدان میں حساب کے لیے سب سے پہلے کون آئے گا، پھر کون آئے گا، پھر کون آئے گا؟ تو عثمان کی بات کرتا ہے، عثمان میری امت کا وہ بندہ ہے جسے رب بغیر حساب کے جنت داخل فرما دے۔ عقیدہ ہم سے سنو، عقیدہ ہم سے سنو، پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ رب کائنات نے جن صحابہ کو قرب مصطفیٰ عطا فرمایا ہے وہ ہمارے ترازوؤں سے بہت بلند کا وزن رکھتے ہیں، بہت بلند کا حوالہ رکھتے ہیں، بہت بلند کی پہچان رکھتے ہیں، بہت بلند کا تعارف رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی شخص بھی سیدنا صدیق اکبر کی عظمت نہ بھی بیان کرے، یار رب نے صدیق اکبر کو ٹھکانہ وہ عطا کر دیا، جگہ وہ عطا کر دی، مقام وہ عطا کر دیا۔ دنیا کے سارے سٹیج اگر ذکر ابو بکر سے روک لیں، دنیا کی ساری کائنات اگر ابو بکر کے ذکر سے لوگوں کو روکنا شروع کر دے، آقا کریم کے مزار کے اندر قرب مصطفیٰ کے اندر رب نے ابو بکر کو وہ ٹھکانہ عطا کر کے رکھا ہے، عمر کو وہ مقام عطا کر کے رکھا ہے کہ 70,000 فرشتہ صبح نازل ہوتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو نازل ہوتا ہے۔ جہاں وہ آقا کی
احسان ہے ہم پہ صحابہ کا، یہ احسان ہے ہم پہ ابو بکر عمر عثمان و علی کا، یہ احسان ہے ہم پہ جماعت صحابہ جلیل کا کہ آج ہمارے پاس ناموس رسالت بھی قائم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، آج تک جتنے بھی ناموس رسالت کے پہرے دار اٹھے، یہ بات میری غور سے سنیں، جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں ہوگی، یا جو شخص بھی صدیق اکبر کے حوالے سے اپنا عقیدہ سچا اور سچا نہیں رکھے گا، وہ ناموس رسالت کا پہرے دار بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یار صدیق اکبر کا مقام تو دیکھو۔ میں کہتا ہوں ہجرت کی رات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کمرے کے اندر موجود ہیں، حکم آتا ہے ہجرت فرمائیے۔ آقا کریم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے امانتیں فرمائی، مشرکین مکہ کی، اہل مکہ کی امانتیں حوالے فرمائی، کہا علی یہ امانتیں لوٹا کے تو بھی آ جانا۔ آقا کریم دروازے سے باہر نکلتے ہیں، دیکھا ابو بکر سواری لے کے پہلے کھڑا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور گئے، میں کہتا ہوں یار گئے کیسے کہتے ہو تم؟ ہمارے دور کے اندر جو علماء ہیں، جو پیران اعظام ہیں، ان کے دروں پہ بھی ایک خادم بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ تمہاری جرات کیسے ہو رہی ہے کہ آقا کریم بلانے گئے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے، عقیدت کا معیار یہ ہے، آقا کریم کی عظمت یہ ہے۔ ابو بکر پہلے سواری لے کے کھڑے، آقا کریم نے فرمایا ابو بکر میں نے علی کے علاوہ بتایا کسے نہیں، تجھے کیسے پتا چلا؟ ابو بکر کی محبت کو سلام کرو۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا ہے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا کے اندر چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے احسانات کے۔ ابو بکر کے مال نے، ابو بکر کی صحبت نے مجھے اتنا نفع عطا فرمایا ہے کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ فرمایا ابو بکر ہے، تجھے کس نے بتایا؟ کہا یا رسول اللہ بتایا تو کسی نے نہیں۔ کہا آ کے کھڑا کیوں ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا جب لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینے کی طرف، آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ رب مجھے بھی ہجرت کا حکم عطا فرمائے گا اور اپنے ساتھ ایک دوست ساتھی رفیق لے کے جانے کی رب مجھے اجازت عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ وہ دن گزرا، یہ رات آ گئی، ابو بکر ہر روز دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابو بکر کی محبت میں کوئی آ سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہے ہیں، دشمن پیچھے چل رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آقا کریم کے قدمان مبارک کے نشان کھوجی کے لیے گم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہاں سے کسی کے قدمین کے نشانات ملتے ہیں تو ابو بکر صدیق کے نشانات ملتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا والوں جب تک ابو بکر کے قدموں میں نہیں آؤ گے تمہیں ناموس رسالت کی پہرے داری نصیب نہیں ہو سکتی، ختم نبوت کی عقیدے کے محافظ تم نہیں بن سکتے۔ اس لیے کہ اگر ختم نبوت کا پہلا محافظ کوئی کائنات کے اندر آیا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ یار کوئی ایک دیکھو، ممتاز حسین قادری سے لے کے غازی علم الدین شہید سے لے کے تنویر قادری سے لے کے کوئی ایک بھی مجھے دکھا دو جو ابو بکر صدیق کے بارے میں اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ کے چلنے والا ہو۔ یار ابھی خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا؟ پتہ یہ چلا کہ نگاہ مصطفیٰ بھی ہو جائے، نگاہ صدیق بھی ہو جائے،
عطائے عمر بھی ہو جائے، پیغام عثمان بھی ہو جائے، علی کی اللہ کو شجاعت بھی عطا فرما دے، علی کا فیضان بھی مل جائے، تو رب اس بندے کے ذمہ پھر ناموس رسالت کی پہرے داری لگا دیتا ہے۔ اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب ہمیں سچا عقیدہ عطا فرمائے، سچا عقیدہ عطا فرمائے، اچھی فکر عطا فرمائے، اچھی سوچ عطا فرمائے۔ وہ بات میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ سارا زمانہ بھی اگر غلط راستے پہ چل پڑے، آپ نے لوگوں کی گنتی کو نہیں دیکھنا، لمبو اور لشکر کو نہیں دیکھنا، جمع غفیر کو نہیں دیکھنا، حق کے راستے پہ اگر آپ تنہا بھی چل رہے ہیں تو اس راستے پہ آپ تنہا چلتے رہیں، اس لیے کہ بندہ مومن کی زندگی کا مقصد یہاں کی کامیابی نہیں ہے، وہاں کی کامیابی ہے۔ اس کا دار و مدار یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے بھی محبت، اللہ کے نبی کے سارے صحابہ سے بھی محبت، اللہ کے نبی کی امت کے اولیاء سے بھی محبت، اللہ کے نبی کے ہر امتی سے محبت۔ یہی صوفیہ کا پیغام ہے، یہی صوفیہ کی دعوت ہے، یہی صوفیہ کا عقیدہ ہے، یہی صوفیہ کا منشور ہے۔ میں یہ بات بڑے دعوے سے یہاں پہ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ تاجدار موڑا شریف، والی و والی موڑا شریف حضور بابا جی قاسم صادق مولوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رب کائنات نے آپ کو سلسلہ نقشبندیت کے اندر وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ شرف عطا فرمایا ہے، وہ بزرگی عطا فرمائی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جس طرح آقا کریم کے کئی ایسے معجزات ہیں جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں، ان معجزات میں سے ایک معجزے کا نام بابا قاسم موڑوی بھی ہے۔ کیوں؟ لوگ آئے دنیا دار، بابا جی کی نگاہ پڑی تو اللہ والے بن کے چلے گئے۔ پیر بننا بڑا آسان کام ہے اس دور میں، اس سے پہلے پیر خود بنا ہی لیتے ہیں، ہوتے ہیں محبت میں جنوں پہ انداز، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ خود پیر بننا مشکل نہیں، لیکن آگے پیر بنانا بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں بابا قاسم صادق موڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجگان موڑا شریف کی فیض کا منہ بولتا ثبوت، ہزاروں آستانوں کے چمکتے ہوئے کلش، ہزاروں آستانوں کی چمک دھمک آپ کو جب نظر آئے گی تو ان کے پیچھے فیضان موڑا شریف آپ کو نظر آئے گا، دعائے موڑا شریف نظر آئے گی، عطائے موڑا شریف نظر آئے گی۔ اس لیے رب کا احسان ہے ہم پہ کہ رب نے ہم سب کو سچا اور سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے، سچی اور سچی نسبتیں عطا فرمائی ہے، سچی اور سچی فکر عطا فرمائی ہے۔ دعا فرمائے کہ رب قیامت تک ہماری نسلوں کے اندر نہ کوئی نبی کا گستاخ پیدا فرمائے، نہ کوئی صحابہ کا گستاخ پیدا فرمائے، اور نہ کوئی اللہ کے ولیوں کا گستاخ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔